ہیلو دوستو، میں سارم اشرف این ایس سی ٹیٹ کلاسز پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج میں پھر آپ کے سامنے 17 جنوری 2022 میں ہوئے سی ٹیٹ کے اردو سوالات کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ کوئی بھی میں ویڈیو لوڈ کروں تو آپ کو مل سکے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ ہدایات: نیچے دی ہوئی عبارت کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ سوالات کو پڑھیں گے، پھر ہم اس کا جواب دیں گے۔ ڈاکٹر مختار انصاری کیسے طالب علم تھے؟ بڑے محنتی اور ذہین، بہت ہوشیار اور اچھے، بہت سمجھدار اور ہنرمند، بہت عقل مند اور محنتی۔ چلیے ہم اقتباس کو پڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر مختار انصاری بچپن ہی سے بڑے محنتی اور ذہین طالب علم تھے۔ تو اقتباس میں کہا جا رہا ہے کہ بڑے محنتی اور ذہین طالب علم تھے، یعنی جو اس کا آپشن نمبر 1 ہے وہ ہو جائے گا کہ ڈاکٹر مختار انصاری کیسے طالب علم تھے؟ بڑے محنتی اور ذہین طالب علم تھے۔ چلیے آگے۔ مختار احمد انصاری کیسے انسان تھے؟ بڑے بااخلاق اور مونس، بڑے ملنسار، خلیق اور بامروت، ہمدرد اور مخلص، پرخلوص انسان۔ جہاں سے ہم نے پڑھنے کے لیے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کریں گے۔ انہوں نے اپنی تعلیم کے ہر مرحلے میں نمایاں کامیابی حاصل کی، اسی لیے انہیں بہت سے وظیفے ملے۔ ان کا دل ہمدردی اور حسن سلوک کے جذبات سے پر تھا، یعنی بھرا ہوا تھا۔ وہ بڑے ملنسار، خلیق اور بامروت انسان تھے۔ کیا تھے؟ بڑے ملنسار، خلیق اور بامروت انسان تھے۔ تو اس کا جو ہے جواب دوستو ہو جائے گا 2 نمبر، ہے نا؟ اس کا جواب کون سا ہو جائے گا؟ 2 نمبر، کہ وہ جو کیا تھے؟ بڑے ملنسار، خلیق اور بامروت انسان تھے۔ آگے چلتے ہیں۔ مختار احمد انصاری کو تعلیم کے ہر مرحلے میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے پر کیا ملا؟ بہت سے وظیفے، بہت سے ایوارڈ، بہت سی عزت، بہت روپیہ پیسہ۔ چلیے دیکھتے ہیں جہاں پہ ہم نے شروع کیا تھا۔ وہ بڑے فراخ دل بھی تھے، دوسروں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے اور اس سے خوشی حاصل کرتے تھے۔ انہوں نے طالب علم کے دوران بھی بعض دوستوں اور عزیزوں کی تعلیم کے خرچ کا ذمہ خود لیا۔ اس طرح ان کے حسن سلوک سے بہت سے لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے۔ جس زمانے میں ڈاکٹر انصاری تعلیم حاصل کر رہے تھے اس وقت ہندوستانیوں کے لیے مغربی تعلیم حاصل کرنا آسان نہ تھا، لیکن ڈاکٹر انصاری کے والدین نے محسوس کیا کہ یہ وقت کا تقاضا ہے اور اس سے دور رہنا مناسب نہیں۔ ہم کو جواب نہیں ملا، پھر ہم شروع سے پڑھیں گے۔ ڈاکٹر مختار انصاری بچپن ہی سے بڑے محنتی اور ذہین طالب علم تھے۔ انہوں نے اپنی تعلیم کے ہر مرحلے میں نمایاں کامیابی حاصل کی، اسی لیے انہیں بہت سے وظیفے ملے۔ کیا ملے؟ اسی لیے انہیں بہت سے وظیفے ملے۔ تو کیا ملے ان کو؟ بہت سے وظیفے ملے، بہت سے وظیفے ملے، یعنی جواب 2 جو ہے وہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ جواب 2 جو ہے کہ بہت سے وظیفے ملے، یعنی جواب نمبر 1 ہو جائے گا کہ آپشن نمبر 1 کہ بہت سے وظیفے ملے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے بعض دوستوں اور عزیزوں کی تعلیم کا خرچہ کس دوران اٹھایا؟ کالج کی تعلیم کے دوران، نوکری کے دوران، طالب علمی کے دوران، تربیت کے دوران۔ کب اٹھایا؟ چلیے اقتباس کو پڑھتے ہیں، پھر اسی طرح جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ ان کا دل ہمدردی اور حسن سلوک کے جذبات سے پر تھا۔ وہ بڑے ملنسار، خلیق اور بامروت انسان تھے۔ وہ بڑے فراخ دل بھی تھے، دوسروں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتے اور اس سے خوشی حاصل کرتے تھے۔ انہوں نے طالب علمی کے دوران بھی بعض دوستوں اور عزیزوں کی تعلیم کا خرچ کا ذمہ خود لیا۔ تو طالب علمی کے دوران، تو اس کا جواب کیا ہو جائے گا دوستو؟ اس کا جواب ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر 3۔ آپشن نمبر 3 جو ہے اس کا کیا ہو جائے گا دوستو؟ جواب ہو جائے گا۔
چلیے، مختار احمد انصاری کے حسن سلوک سے بہت سے لوگ کیا حاصل کر سکے؟ اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ عہدہ، بڑے انعامات، بہت وظیفے۔ یعنی مختار انصاری کے حسن سلوک سے لوگوں کو کیا ملا؟ تو وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اس طرح ان کے حسن سلوک سے بہت سے لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے۔ کیا حاصل کر سکے دوستو؟ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے۔ کیا کر سکے؟ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے، یعنی آپشن نمبر 1 جو ہے وہ ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ ڈاکٹر انصاری جب تعلیم حاصل کر رہے تھے تو اس وقت ہندوستانیوں کے لیے کون سی تعلیم حاصل کرنا آسان نہ تھا؟ دیسی تعلیم، زبانوں کی تعلیم، پیشے وارانہ تعلیم، مغربی تعلیم۔ تو اقتباس کو پڑھتے ہیں۔ جس زمانے میں ڈاکٹر انصاری تعلیم حاصل کر رہے تھے اس وقت ہندوستانیوں کے لیے مغربی تعلیم حاصل کرنا آسان نہیں تھا۔ تو کون سی تعلیم حاصل کرنا آسان نہیں تھا؟ مغربی تعلیم۔ کون سی تعلیم؟ مغربی تعلیم حاصل کرنا اس وقت جو ہے لوگوں کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس لیے جو اس کا جو آپشن ہے چوتھا کہ مغربی تعلیم، یہ کیا ہے؟ ہو جائے گا۔ چلیے، مختار احمد انصاری دوسروں کی مدد کر کے کیا حاصل کرتے تھے؟ خوشی، سکون و اطمینان، ذہنی سکون، اطمینان قلب۔ چلیے پھر اقتباس کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر انصاری کے والدین نے محسوس کیا کہ یہ وقت کا تقاضا ہے اور اس سے دور رہنا مناسب نہیں۔ پھر نہیں ملا تو پھر ہم اوپر سے پڑھیں گے۔ ڈاکٹر مختار انصاری بچپن ہی سے بڑے محنتی اور ذہین طالب علم تھے۔ انہوں نے اپنی تعلیم کے ہر مرحلے میں نمایاں کامیابی حاصل کی، اسی لیے انہیں بہت سے وظیفے ملے۔ ان کا دل ہمدردی اور حسن سلوک کے جذبات سے پر تھا۔ وہ بڑے ملنسار، خلیق اور بامروت انسان تھے۔ وہ بڑے فراخ دل بھی تھے، دوسروں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے اور اس سے خوشی حاصل کرتے تھے۔ کیا حاصل کرتے تھے دوستو؟ دوسروں کی مدد کر کے کیا کرتے تھے؟ وہ خوشی حاصل کرتے تھے۔ کیا حاصل کرتے تھے دوستو؟ خوشی حاصل کرتے تھے۔ یعنی آپشن نمبر 1 جو ہے وہ ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ اعلیٰ کا متضاد ہے کمتر، ادنا، اونچا، بلند۔ اعلیٰ کا متضاد کا مطلب ہوتا ہے دوستو الٹا۔ تو اعلیٰ کا الٹا تو آپ لوگ سنتے ہوں گے۔ اعلیٰ کا الٹا کیا ہے دوستو؟ ادنا ہے۔ اعلیٰ کا الٹا کیا ہے؟ ادنا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ عزیز کی جمع ہے۔ عزیز کی جمع کیا ہے؟ عزیزوں، عزیزان، آزاد، عزیزات۔ تو اس کی کیا جمع ہوگی دوستو؟ تو اس کی جمع ہوگی عزیزوں۔ عزیز کی جمع عزیزوں۔ آگے دیکھیے، نیچے دیے ہوئے شعری حصے کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ یہاں پہ نظم ہے، نظم کو پڑھ کے ہم کو جواب دینا ہے۔ تو چلیے پہلے ہم سوالات کو پڑھتے ہیں۔ شاعر کی ہرے بچھونے سے کیا مراد ہے؟ سبزہ، کیاریاں، پیڑ پودے، گھاس۔ ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے، قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے۔ ہر جا کا مطلب ہوتا ہے ہر جگہ، جا کا مطلب جگہ، ہر جگہ۔ تو ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے، تو ہرے بچھونے سے کیا مراد ہے؟ سبزہ، کیاریاں، پیڑ پودے، گھاس۔ تو ہرے بچھونے سے دوستو یہاں پہ مراد ہے سبزہ، کہ جب بارش ہوتی ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے اس وقت جو ہے کہ سبزے اگتے ہیں جو ایک بچھونا کی طرح لگتے ہیں نا، جو خوبصورت لگتے ہیں دیکھنے میں۔ چلیے، شاعر کے نزدیک ہرے بچھونے کس نے بچھوائے ہیں؟ قدرت نے، حق نے، انسان نے، بارش نے۔ تو یہاں پہ قدرت کی بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے، تو یعنی قدرت نے بچھایا۔ کس نے بچھایا دوستو؟ قدرت نے۔ کس نے بچھایا دوستو؟ قدرت نے۔ کس کے بچھونے بچھ رہے ہیں؟ قدرت نے بچھوایا ہے نا، قدرت۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ شاعر نے اس رت میں کس کے بھیگنے کی بات کہی ہے؟ تو اس رت، یہ رات ہے، جب شعر کا وزن ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، کچھ جو حروف ہوتے ہیں اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ وہی ہوا، شاعر نے اس رت میں کس کے بھیگنے کی بات کہی ہے؟ سبزہ زار،
لالا زار، گلزار، ریگزار۔ چلیے ہم شعر کو پڑھتے ہیں تو جواب مل جائے گا۔ جنگل میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے، اس رت میں جہاں تک گلزار بھیگتے ہیں۔ تو کون بھیگتے ہیں دوستو؟ گلزار بھیگتے ہیں۔ تو اس کا جو ہے 102 نمبر کا جو جواب ہو جائے گا وہ گلزار، 3 نمبر جو آپشن ہے وہ ہو جائے گا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ شاعر کے نزدیک برسات کی رت کو کون نہارتے ہیں؟ عاشق، معشوق، رقیب، کسان۔ نہر و دریا کوچے بازار بھیگتے ہیں، عاشق نہارتے ہیں، دلدار بھیگتے ہیں۔ تو کون نہارتے ہیں؟ عاشق۔ کون نہارتے ہیں؟ عاشق نہارتے ہیں۔ کون نہارتے ہیں دوستو؟ عاشق نہارتے ہیں۔ تو چلیے وہاں پہ دیکھتے ہیں، شاعر کے نزدیک برسات میں جو ہے کون نہارتے ہیں؟ عاشق نہارتے ہیں۔ چلیے آگے۔ بدلے ہے رنگ کیا کیا ہر خالی جگہ تیری قدرت۔ ذیل میں دیے گئے لفظوں میں سے صحیح لفظ بھریے کہ اس خالی جگہ میں کون سا لفظ بھرا جائے گا ہوگا شعر کے مطابق۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے۔ بدلے ہیں رنگ کیا کیا ہر خالی جگہ تیری قدرت۔ تو دیکھتے ہیں کیا کیا رکھے ہیں یا رب سامان تیری قدرت، بدلے ہیں رنگ کیا کیا ہر آن تیری قدرت۔ تو ہر آن، یہاں پہ یہاں جو آن ہے وہ کیا ہوگا؟ خالی جگہ پہ بھرا جائے گا۔ کیا بھرا جائے گا دوستو؟ آن۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ کوہساروں، کوہسار کی جمع کیا؟ کوہسار کہتے ہیں پہاڑ کو۔ کوہساروں، کوہسارتیں، کوہسر، کوہسارات۔ یہ کوہسار کی جمع جو دوستو ہوگی وہ ہوگی کوہساروں۔ کیا ہوگی دوستو؟ کوہساروں۔ 1 نمبر جو جواب اس کا ہو جائے گا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ہمارا یہاں پہ جو ہے دوستو جو اقتباس سے ہم کو 15 سوالات حل کرنے تھے وہ پورے ہو گئے ہیں، اور اس کو میں جلدی اس لیے کر رہا تھا کہ اس میں زیادہ ٹائم دینے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کو اچھے سے پڑھ کے جو ہے آپ کو جواب دیتے جانا ہے، اور ہم کو اصل سمجھنا ہے وہ فن تدریس کو سمجھنا ہے، اور اس میں تھوڑا سا ہم کو ٹائم دینا ہے۔ تو چلیے ہم فن تدریس کو شروع کرتے ہیں۔ پرائمری سطح پر آموزگاروں کا اندازہ قدر کرتے ہوئے زبان کے استاد کو سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ جب پرائمری سطح پر جب آپ کیا کر رہے ہیں کہ آموزگار یعنی لرنر کا اندازہ قدر کر رہے ہیں، ان کا مولیانکن کر رہے ہیں، تو اس وقت آپ کو کس پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے؟ روایتی ہفتہ واری جانچ اور رپورٹ کارڈ میں اس کے اندراج پر، کہ روایتی ہفتہ واری جانچ جو ہوتا ہے ویکلی ٹیسٹ وہ زیادہ کروائیں گے، اور اس کو کیا کریں گے جو آپ کا رپورٹ کارڈ انیکڈوٹل ریکارڈ ہے یا پورٹ فولیو ہے اس میں لکھ دیں گے۔ اندراج کرنا اس کو کیا کریں گے آپ؟ لکھ دیں گے، انرول کر دیں گے۔ اگلا ہے پاس یا فیل قرار دینے میں مدد کرنے والی میعاد کے آخر میں ہونے والے امتحان پہ، کہ ایسے امتحان کو لیں گے جو وقت پہ متعین ہوتا ہے، جس کی بنیاد پہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بچوں کو پاس یا فیل کر سکتے ہیں۔ اگلا ہے آموزگاروں کی کارکردگی کے بارے میں معلومات یکجا کرنے کے مختلف طریقوں کے استعمال پر، اور اسے طلباء اور ان کے والدین کے ساتھ ساجھا کرنے پر۔ یا آپ یہ کریں گے کہ آموزگاروں کے کارکردگی کے بارے میں جو معلومات ہیں، جو ان کی کارکردگی ہے، ان کی پرگتی ہے نا، ان کی گتی ودھی ہے، ان کو معلوم کرنے کا بہترین طریقہ جو ہوتا ہے اس کا استعمال کریں گے، اور ان معلومات کو حاصل کر کے آپ کیا کریں گے؟ ان کے والدین کے ساتھ کیا کریں گے؟ اس کو ساجھا کریں گے، اس کو بتائیں گے۔ چوتھا ہے تنوع اور زبان کی مشق میں اضافے کے لیے کلاس ورک اور ہوم ورک کے بعد اسائنمنٹ دیں گے۔ تو دوستو تنوع کہتے ہیں ڈفرینسز، ہے نا، اور زبان کی مشق اضافے کے لیے کہ بچوں کے اندر مختلف جو مہارتیں ہیں، تنوع کا مطلب جو مختلف قسم کی جو مہارتیں ہیں اس کے اندر، اور زبان کی مشق جو ہے اس کے اضافے کے لیے آپ کیا کریں گے کہ کلاس روم میں ورک دے دیے، کلاس ورک دے دیے، کچھ کام کلاس میں کروا لیے، کچھ ہوم ورک دے دیے، اور اس کے بعد کچھ کام اس کو خود سے بھی کرنے کے لیے دیے۔ تو دوستو جب ہم زبان کی جو ہے اندازہ قدر کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو یہ چوتھا والا جو طریقہ ہے یہ اپنائیں گے تو بچہ جلدی زبان کو سیکھے گا۔ کیا کرے گا؟ بچے زبان کو جلدی سیکھے گا، اس لیے کہ اس میں بچے کو زیادہ گتی ودھی کرنے کا موقع مل رہا، اور بچہ جتنا زیادہ گتی ودھی کرے گا اتنا زیادہ وہ سیکھے گا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔
بچے جب اسکول آتے ہیں تو ان کے پاس ایک یا ایک سے زائد زبان کا علم ہوتا ہے، بالکل صحیح بات ہے، مادری زبان وہ پہلے سے جانتے ہیں۔ ایک سے زائد زبانوں کا علم بچے کے لیے معاون ہوتا ہے، یعنی جب بچہ جو اسکول میں آتا ہے تو اس کے پاس ایک سے زائد زبان ہوتا ہے، یہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ مادری زبان جانتا ہے۔ تو یہ جو زبان ہے وہ اس کے لیے کیا ہوگا، معاون ہوگا کس چیز میں، جو نجی جو 4 آپشنس ہیں اس میں سے کس میں اس کی معاون ہوگا، مددگار ہوگا، سہایک ہوگا؟ آسانی سے دوسری زبان اور نیا مضمون سیکھنے میں، اس چیز میں کیا ہوگا، وہ معاون ہوگا، یا ہوگا ملک کی متنوع ثقافت اور روایات کو سمجھنے میں، کہ ہمارے ملک کے اندر جو بھن بھن پرکار کی سنسکرتی ہے اور روایات ہیں، ریتی رواج ہیں، اس کو سمجھنے میں، حساس ہونے اور دوسرے طلباء سے بغض نہ رکھنے میں، یعنی ایکٹیو ہونے میں بچے کے، اور دوسرے طلباء سے بغض نہ رکھے، کینہ نہ رکھے، اس سے جھگڑا نہ رکھے، اس میں چوتھا ہے زیادہ نمبر حاصل کرنے کے لیے ان زبانوں کے رسم الخط سیکھنے میں، کہ اس کا جو رسم الخط ہوتا ہے، لیپی ہوتی ہے نا، اسکرپٹ جس کو کہتے ہیں، اس کو سیکھنے میں کیا کرے گا۔ تو اس کا جو ہے دوستو پہلا والا ہو جائے گا کہ آسانی سے دوسری زبان اور نیا مضمون سیکھنے میں کیا کرے گا، وہ جو پہلی زبان ہے وہ اس کی کیا کرے گی، مدد کرے گی۔ آگے دیکھیے، تیسری جماعت کا نوٹس بک دیکھتے ہوئے زبان کے استاد کو کچھ غلطیاں نظر آتی ہیں اور وہ محسوس کرتا ہے کہ تیسری جماعت کے بچوں کی نوٹ بک کا مطلب ہے کاپی، انہوں نے استاد نے چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد اس کو کچھ غلطی نظر آتی ہے۔ تو یہ غلطی جو ہے اس کو آپ کیسے لیں گے؟ بچے غلطیاں لاپرواہی کی وجہ سے کرتے ہیں، آپ یہ سمجھیں گے۔ بچے غلطیاں کرتے اور دہراتے ہیں کیونکہ انہیں سزا نہیں دی جاتی ہے۔ اچھا، بچہ غلطیاں اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ اس کو سزا نہیں دے رہے ہیں، اس لیے بچہ غلطی کر رہا ہے۔ تیسرا، بچوں کی غلطیاں فطری ہیں، یعنی نیچرل ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے ہیں، اور ان کی آموزش کا اشاریہ ہے، یعنی حصہ ہے۔ چوتھا کرا، استاد کی حیثیت سے اس طرح کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے، یعنی آپ کو ان چیزوں پہ دھیان نہیں دینا چاہیے کیونکہ آموزش میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ کیا ہوگا اس کا جو ہے دوستو، جو تیسرا ہے وہ ہوگا جو آپ جانتے ہیں کہ بچوں کی غلطیاں فطری ہیں، ہے نا، نیچرل ہے، وہ تو غلطیاں کریں گے، اور وہ آموزش کا حصہ ہے، اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے ہیں، ہے نا۔ اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے کہ بچہ غلطی کرے گا ہی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ بچہ غلطی نہ کرے۔ بچہ غلطی کرے گا، اس کی مقدار کم زیادہ ہوگی، ہے نا، لیکن یہ ایسا نہیں ہوگا کہ بچے غلطی نہیں کریں گے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ اگلا ہے کہ وائی گوسکی کے مطابق بچے ہم جولیوں کے ساتھ سماجی تعامل کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ زبان کے استاد کی حیثیت سے آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ جانتے ہیں سائیکلوجی میں، CDP میں، ہندی میں، ہر جگہ آپ یہ وائی گوسکی، جین پیاجے سے سمبندھت سوالات پوچھے جائیں گے۔ یہاں پہ یہ پوچھنا کہہ رہا کہ آپ جانتے ہیں کہ وائی گوسکی کا کہنا ہے کہ جو بچے ہیں وہ سماجی تعامل کا مطلب ہوتا ہے ساماجک انتہ کریا، سوشل انٹریکشن کے ذریعے جب بچہ سماج کے پاس جاتا ہے، سماج میں ماتا پتا ہیں، بھائی بہن ہیں، اس کے پریوار کے ساتھ، سماج میں تو پریوار بھی ہے نا، تو کیا ہے کہ سنگ ساتھی ہیں، دوست ہیں، ہے نا، اسکول ہے، تمام چیزیں سماج کا حصہ ہے۔ تو جب بچہ سماج میں جاتا ہے، سماج کے ذریعے سے جو ہے وہ کیا کرتا ہے، زبان کو سیکھتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وائی گوسکی کہتے ہیں۔ تو آپ استاد ہونے کے ناطے، زبان کے استاد ہونے کے ناطے، آپ وائی گوسکی کے اس سدھانت کو، وائی گوسکی کے اس نظریے کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ اپنے سبق کا منصوبہ اس طرح بنائیں کہ طلباء اکیلے بیٹھ کر کام کریں اور کلاس میں بات چیت اور تعامل سے احتراز کریں۔ احتراز کا مطلب بچیں، یعنی آپ کو ایسے سبق، آپ جو ہے لیسن پلان ایسا بنا رہے ہیں کہ بچہ کیا کرے، کسی سے کوئی بات چیت نہ کرے، اور کلاس میں بچے سے بات نہ کریں گے، ایک دوسرے سے کیا کریں گے، تال میل نہیں رکھیں گے، یہ کام کریں گے آپ۔ دوسرا، تعامل سے بچنے کے لیے سبق کا منصوبہ اس طرح بنائیں جس میں کھیل کود اور بحث و مباحثہ شامل نہ ہو، یعنی بچے ایک دوسرے سے بات ہی نہ کریں۔ اس سے بچنے کے لیے آپ کیا کریں کہ اس میں ایسا منصوبہ بنائیں کہ کھیل اور بحث و مباحثہ شامل اس میں نہ ہو، اس لیے کہ کھیل شامل ہوگا، بحث و مباحثہ شامل ہوگا تو بچے ایک دوسرے سے تو بات کریں گے ہی، تو آپ اسی کو نہیں شامل کر رہے ہیں۔ اگلا دیکھیے، کلاس میں نظم و نسق بنائے رکھنے کے لیے حوصلہ افزائی، انعام اور سزا وغیرہ دینے کا نظم ہو۔ نظم و نسق کہتے ہیں ڈسپلین کو، انوشاسن کو، یا آپ یہ کریں کہ کلاس میں نظم و ضبط رہے، ہے نا، نظم و نسق رہے،
ڈسپلن رہے، اس کو بنائے رکھنے کی آپ بچوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ہے نا، اس کو انعام دے رہے ہیں، اس کو سزا دے رہے ہیں، اس کا انتظام کریں، اس کا پربندھ کریں آپ، ہے نا، اس کا کیا کریں آپ، پربندھ کریں۔ یا چوتھا، گروپ اور دو کے جوڑیوں میں کام کرنے کا نظم کریں تاکہ وہ ہم جولیوں سے تعامل کر سکے۔ ہم جولیوں کا مطلب دوستوں، سنگ ساتھی کے ساتھ تعامل کر سکے، بات چیت کر سکے۔ تو چونکہ وائی گوسکی کی بات ہوئی تو وائی گوسکی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ گروپ میں بچے سیکھتے ہیں، جوڑی اپنے سنگ ساتھیوں کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ تو ہم کو چونکہ ہم وائی گوسکی کے اگر سدھانت کے انوسار چلیں گے تو ہم یہ والا آپشن جو ہے چوتھا والا کہ گروپ اور دو کی جوڑیوں میں کام کرنے کا نظم کریں تاکہ وہ ہم جوڑیوں سے تعامل کر سکے بچے، ہے نا۔ چلیے، آسان ہے، اس تھیوری کو یاد رکھیے، بہت سارا سوال آپ کا حل ہو جائے گا، بہت جگہ وہاں پہ سائیکولوجی میں بھی ہوگا، اردو میں بھی ہوگا۔ دیکھیے، ہندوستانی کلاس روم کثیر لسانی ہوتے ہیں، یعنی بہو بھاشک ہوتے ہیں۔ کثیر لسانیت کی سیاق میں، یعنی اس کے پس منظر میں، ہے نا، اس کے کانٹیکسٹ میں درج ذیل میں سے کون پرائمری سطح کے کثیر لسانی کلاس روم کے بارے میں سب سے موزوں ہے؟ یعنی آپ یہ جان رہے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کی جو کلاس روم ہیں وہ کثیر لسانی بہو بھاشک ہے نا۔ تو بہو بھاشک ککشا کو آپ دھیان میں رکھتے ہوئے آپ کثیر لسانی کلاس روم کے بارے میں سب سے موزوں طریقہ کون سا ہو سکتا ہے؟ سب سے بہترین موضوع کا مطلب مناسب، موضوع کا مطلب مناسب۔ دیکھیے، استاد کو آموزگاروں کی زبان کو نظر انداز کرتے ہوئے اسکول کی زبان پر توجہ دینی چاہیے۔ یعنی استاد یہ کرے کہ آموزگار جو شکشارتھی ہے اس کی جو زبان ہے اس کو نظر انداز کر دے، اس پہ دھیان نہ دے، اور اسکول میں جو لینگویج ہے، مان لیجیے کہ انگلش میڈیم اسکول ہے تو وہاں پہ انگلش ہے زبان اس کی اسکول کی، کوئی ہندی میڈیم اسکول ہے تو وہاں اس کی زبان ہندی ہو گئی، کوئی اردو میڈیم اسکول ہے تو اس کی زبان اردو ہو گئی، تو اس پہ دھیان دے گا، ایسا کرے گا۔ دوسرا، گھر کی یا مادری زبان کا استعمال صرف گھر پر کرنا چاہیے، اسکول میں نہیں۔ یا بچے کو کہہ دے کہ آپ لوگ جو ہے گھر کی زبان یا مادری زبان جو بھی ہے آپ کی، اس کا استعمال صرف گھر پہ کریں گے، یہاں پہ اسکول میں نہیں۔ اسکول میں تو آپ کو صرف اسکول کی زبان کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اگلا ہے، ہندوستان کو یک لسانی اسکول رکھنا چاہیے اور آموزگاروں کا داخلہ ان کی پسند کی زبان میں کرنا چاہیے۔ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پورے ہندوستان کے اسکول ہے اس کو ایک لسانی کر دیا جائے۔ مان لیجیے کہ جہاں پہ جس علاقے میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں اس علاقے کے لیے وہ زبان فکس ہو جائے، اور اسی میں جو اس کا ایڈمیشن ہو، اسی ایڈمیشن کے وقت دکھا دیا جائے کہ آپ کو اس میں پڑھنا ہے تو اس زبان میں پڑھنا ہوگا، یا پورے ہندوستان کے ایک ہی زبان ہو جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ چوتھا ہے، استاد کو طلباء کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی زبان میں اپنے ما فی ضمیر کا اظہار کریں اور اپنی نظریات کی کیا کریں، قدر کریں۔ تو کیا کرنا چاہیے، چونکہ بہو بھاشک ککشا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ کسی بھی بچے کے جو مادری زبان کو یا گھر کی زبان ہے اس کو آپ کو نظر انداز نہیں کرنا ہے، بچے اس کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، اور بچے جو اپنی ابھیویکتی کو، ما فی ضمیر کا مطلب ابھیویکتی ہے نا، جو اس کے دل میں جو چیزیں ہیں وہ اس کا اظہار کر سکے، اس کو ویکت کر سکے لوگوں کے سامنے، اور ان کے اپنے نظریات جو اس کے ہیں، جو اس کے وچار ہیں، تھاٹ ہیں، وہ کیا کریں، اس کو بڑھاوا مل سکے۔ چوتھا، 11 نمبر دیکھیے، زبان کے استاد کو ایسا کام دینا چاہیے جو جوڑوں یا گروپ میں کیا جا سکے، کیونکہ ہے نا، ابھی وائی گوسکی کے بارے میں پڑھی، وہ کہتے ہیں کہ جوڑوں میں یا گروپ میں کام کرنا چاہیے۔ ایسا کیوں کریں گے ہم، استاد کیوں کرے گا؟ طلباء ساتھ میں مل کر کام جلد ختم کر دیں گے، اس لیے آپ دیں گے اس کو۔ یہ استاد کے کام کو کم کر دیں گے کیونکہ انفرادی توجہ گروپ مشاہدے سے مشکل ہے، یا آپ یہ کام اس لیے دیں گے کہ بچہ گروپ میں جب کرے گا تو گروپ کا مشاہدہ کرنا، اس کا آبزرویشن کرنا، نریکشن کرنا آسان ہے، الگ الگ۔ اگر آپ الگ الگ نریکشن کریں گے تو اس میں زیادہ ٹائم لگے گا، گروپ میں تو آپ گروپ وائز کر لیں گے تو اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، ہے نا۔ تیسرا ہے، اس طرح کے بامعنی کام سے طلباء ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اور تعاون کرتے ہیں، یا یہ کہ اگر ہم گروپ میں کام کرنے کے لیے دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ طلباء ایک دوسرے سے سیکھیں گے اور ایک دوسرے کی مدد کریں گے، تعاون کرتے ہیں یعنی مدد کرتے ہیں، سہایتا کرتے ہیں۔ یہ طلباء میں زیادہ نمبر حاصل کرنے کے مسابقتی جذبے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، یا یہ ہم اس لیے کریں گے جوڑے میں کہ یہ کیا کرتا ہے کہ بچے کے اندر جو مسابقاتی جذبہ ہے نا، پرتسپردھاتمک جو گتیودھی ہے یا جذبہ ہے نا، سمویگ ہے، اس کو کیا کرتا ہے، بڑھاتا ہے۔ تو یہ کیا ہونا چاہیے آپ لوگوں کے حساب سے، اس کا جو ہے دوستو وہی ہو جائے گا تیسرا۔ اس طرح کے بامعنی کام سے طلباء ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اور تعاون کرتے ہیں، اس میں بچہ زیادہ سیکھتے ہیں۔ استاد نے کلاس میں دیکھا کہ ایک بچے کو زبان پڑھنے اور سمجھنے میں پریشانی ہو رہی ہے،
112 नंबर का क्वेश्चन है कि उस्ताद ने क्लास में देखा कि बच्चे को ज़बान पढ़ने और समझने में परेशानी हो रही है, ये खाली जगह किसकी अलामत हो सकती है? तो आप पढ़े हैं इसमें कि भाषा विकास में कि कुछ विकार हैं, कुछ कमियां हैं, है ना। तो डिस्कलकुलिया तो वो तो रियाजी यानी हिसाब में कमज़ोरी की है। डिस्ग्राफिया वो लिखने से संबंधित है। डिस्प्रेक्सिया और डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया फेमस है कि पढ़ने में या समझने में किसी तरह की कोई परेशानी है, तो वो उसको क्या कहेंगे हम? डिसलेक्सिया कहेंगे। क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया। उर्दू में भी ऐसे ही लिखा हुआ जनरली आता है, उसका सेम टू सेम उर्दू नहीं आता है। अगला देखिए, प्राइमरी सतह पर अंदाज़े कद्र करने के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है, सही है? कि प्राइमरी सतह पर जब हम बच्चे का अंदाज़े कद्र कर रहे हैं यानी मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उस वक्त कौन सा बात जो है उस नीचे जो 4 बातें दी गई उसमें से कौन सा दुरुस्त है, सही है? हर मियाद के इख्तिताम पर अंदाज़े कद्र करना चाहिए। मियाद का मतलब है कि समय जो मुतय्यन है, फिक्स है, उस पर क्या करना चाहिए? आपको अंदाज़े कद्र करना चाहिए। दूसरा है, अंदाज़े कद्र को रियासती अमल पर मबनी होना चाहिए और रियासत को मरकज़ी सतह पर उसे अंजाम देना चाहिए। दूसरा ये कह रहा है कि जो अंदाज़े कद्र है वो राज्य का काम होना चाहिए और राज्य जो क्या करे, वो जो केंद्र सरकार है उस पर करे। तीसरा है, अंदाज़े कद्र को स्कूल पर मबनी होना चाहिए और उसे तदरीसी आमोजिश का दाखिली हिस्सा होना चाहिए। आप स्कूल आधारित है ना मूल्यांकन में जानते हैं ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ये ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है कि आपने स्कूल में बच्चे को किस अंदाज में पढ़ाया है, कितना पढ़ाया, ये तो बोर्ड को नहीं मालूम है ना। अब बोर्ड वो अपने मियाद वक्त मुतय्यन पे जो फिक्स उसका सिलेबस है उसके हिसाब से वो सवाल बना के भेज देते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपने उतना नहीं पढ़ाया हो, या हो सकता है कि आपने उससे ज़्यादा पढ़ा दिया हो, या आप बच्चे के लेवल के हिसाब से आपने और गतिविधियां आप कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि भाई पहले बच्चों को हम उसका बेस मजबूत कर दें, उसकी बुनियाद मजबूत कर दें, फिर हम उसको बताएंगे। तो इस वजह से जो है अंदाज़ा कद्र को स्कूल पर मबनी होना चाहिए और उसे तदरीस आमोजिश का दाखिली हिस्सा होना चाहिए, है ना। चौथा है कि साल में सिर्फ एक बार अंदाज़ा कद्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बहुत सारी किताबों में दिया हुआ है आपका, वो बहुत सारी किताबों में जो है आपका 2 दिया हुआ है, अच्छा 1 दिया हुआ, लेकिन इसका सही आंसर जो है, ये सही आंसर उसका 3 होगा कि अंदाज़े कद्र को स्कूल पर मबनी होना चाहिए और उसे तदरीस आमोजिश का दाखिली हिस्सा होना चाहिए। ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आगे चलिए। 14, आपके मुताबिक दर्ज झेल में से कौन ज़बान के क्लासरूम का सबसे मुस्तनद मवाद है? मुस्तनद का मतलब सर्टिफाइड जो है कंटेंट जो होता है जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, भरोसेमंद। मुस्तनद का मतलब है भरोसेमंद। तो जो क्लासरूम में ज़बान है, क्लासरूम में ज़बान के लिए जो है सबसे मुस्तनद मवाद क्या हो सकता है, कंटेंट क्या हो सकता है? दरसी किताब, टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक, वर्क बुक जो आती हैं किताबें, अखबार, मुआवनी दरसी किताब। तो क्या होगा? सबसे बेहतरीन जो होता है वो होता है आपका दरसी किताब, है ना, जो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद होता है। ज़बान की आमोजिश के लिए मवाद की तैयारी के उसूलों में से एक, यानी जब ज़बान की आमोजिश के लिए मवाद को तैयार करते हैं, उसका प्रिपरेशन करते हैं, है ना, तो उस वक्त जो है कुछ उसूल हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए। तो उसमें से आपको बताना है कि ज़बान की आमोजिश के लिए मवाद की तैयारी के उसूलों में से एक, उम्र के हर ज़ुमरे के लिए पेचीदा मवाद का इंतखाब करना चाहिए। कि जो आपकी कक्षा में अलग अलग उम्र के बच्चे होंगे, अलग अलग मानसिकता के ज़हन के बच्चे होंगे, अलग अलग समाज, तो हर उम्र के हिसाब से जो पेचीदा जो सवालात जो है वो क्या करेंगे, कंटेंट जो क्या करेंगे उसका इंतखाब करेंगे, उसका चयन करेंगे। इंतखाब का मतलब सिलेक्शन, चयन। मवाद की दुरुस्त दर्जाबंदी होना चाहिए, या ये करेंगे कि जो मवाद है, कंटेंट है ना, विषय वस्तु है, उसका दुरुस्त जो बच्चों के अनुसार हो, बच्चा के शारीरिक विकास के अनुसार हो, बच्चों के मानसिक विकास के अनुसार हो, बच्चों के सांस्कृतिक विकास के अनुसार हो, बच्चों के सामाजिक विकास के अनुसार हो, जो स्कूल आधारित हो, उसको करना चाहिए। किसी भी तरह के मवाद का इंतखाब किया जा सकता है, इसमें सोचने की समझने की क्या बात है। कुछ भी आपको जो बेहतर लगे उसकी उम्र के हिसाब से उसको डाल दीजिए। मवाद को मुख्तसर और महदूद होना चाहिए, यानी मवाद जो है वो क्या हो, जो विषय वस्तु हो वो कम हो, मुख्तसर मतलब कम हो, महदूद हो, लिमिट हो, ज़्यादा हमको डीपली नहीं जाना है। क्या होना चाहिए इसका जो है क्या होगा, 2 होगा कि मवाद की दुरुस्त दर्जाबंदी होनी चाहिए कि उसमें हम क्या करेंगे, बच्चे के सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई हर तरह के विकास को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, कंटेंट को तैयार करेंगे, तो वो फ़ायदेमंद होगा बच्चों के लिए ज़्यादा। अगला है देखिए,
زبان کا اکتساب ہوتا ہے، جو زبان ہے اس کا اکتساب کیسے ہوتا ہے، یعنی اس کا ادھیگم کیسے ہوتا ہے؟ جب بچے کو قواعد کے اصول پڑھائے جائیں، جب بچے کو قواعد کے اصول آپ بتا دیے، تب جو ہے زبان کا اکتساب ہوگا۔ بچے کو جزا یا سزا دی جائے، یعنی بچے کو پرسکار دیا جائے یا دنڈ دیا جائے، بچے کو زبان سے روبرو ہونے کا موقع ملے، یعنی بچے کو روبرو کا مطلب آمنے سامنے ہونے کا، کہ بچہ جب زبان کو بولنے کا اس کو موقع ملے، بچہ بغیر شعوری توجہ کے زبان کو سیکھتا ہے، یعنی اس میں زیادہ شعور کی، زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت نہیں، بچہ خود بخود سیکھ لے گا بغیر شعور کے، بغیر شعوری توجہ کے، زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کا جو ہے دوستو جواب ہو جائے گا آپ کا کہ بچے کو زبان سے روبرو ہونے کا موقع دینا چاہیے، ہے نا؟ بچے کو کیا کرنا چاہیے؟ زبان سے روبرو ہونے کا موقع دینا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ بچہ کیا کرے گا؟ آسانی سے سیکھ لے گا۔ اگلا ہے زبان کی پیداواری مہارتیں ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ زبان کی 4 مہارتیں ہیں: پڑھنا، لکھنا، سننا اور بولنا، جس کو آپ کہتے ہیں سب پل LSRW، سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ جو سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا ہے، اس کو ہم 2 حصوں میں بانٹتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے پیداواری مہارتیں، دوسرا ہوتا ہے حصول یابی مہارتیں۔ تو پیداواری مہارتیں اس کو کہتے ہیں جس میں میرے اندرونی مہارت ہوتی ہے، جس سے ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی چیز کو نکالتے ہیں اپنے اندر سے۔ اور حصولیابی مہارتیں یہ ہوتی ہے، یا حصولی مہارتیں یہ ہوتی ہیں جس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کی باتوں کو قبول کرتے ہیں، دوسروں کی باتوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیتے ہیں۔ تو 2 مہارت ہوتی ہے نا؟ یہ جو 4 مہارتیں اس کو 2 حصوں میں بانٹتے ہیں: پیداواری مہارتیں اور حصولیابی مہارتیں۔ تو پڑھنا اور لکھنا یہ پیداواری مہارتیں ہیں یا حصولیابی مہارتیں؟ پڑھنا اور سننا، بولنا اور لکھنا، بولنا اور سننا، یہ 4 آپشن ہے نا۔ تو زبان کی پیداواری مہارتیں کا مطلب یہی ہوا کہ وہ مہارت جس کے ذریعے سے آپ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچائے، اور حصولیابی مہارت کا مطلب وہ مہارت جس کے ذریعے سے آپ دوسروں کی باتوں کو کیا کرتے ہیں؟ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، بولنا اور لکھنا یہ 2 مہارتیں جو ہے، بولتے ہیں، آپ بولتے ہیں اور آپ لکھتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں۔ تو آپ دوسرے کے تصورات کو سن کے اور پڑھ کے لیتے ہیں، لیکن بول کر یا لکھ کے آپ اپنی بات کو کیا کرتے ہیں؟ سامنے رکھتے ہیں۔ تو یہ دونوں کیا ہو جائے گی؟ بولنا اور لکھنا جو ہے یہ ہو جائے گی آپ کی پیداواری مہارتیں۔ 3 نمبر پیداواری مہارتیں۔ 18 بچوں کی ایسی سرگرمیوں سے ترغیب ہوتی ہے جن کی، یہ کوشچن ریپیٹ ہوا ہے نا، 21 جنوری والے میں بھی پوچھا گیا تھا۔ بچوں کی ایسی سرگرمیوں سے ترغیب ہوتی ہے، رغبت ہوتی ہے جن کی منصوبہ بندی بڑوں نے کی ہے، منصوبہ سازی بچوں نے کی ہے، جو ان کے لیے بامانہ ہوں، جو استاذ کے لیے بامانہ ہوں۔ تو آپ نے وہاں پہ جانا تھا کہ یہ جو ہے جو ان کے لیے بامانہ ہے، جو اس کے فائدے کے لیے ہے، وہ کیا ہوگا؟ اس میں ترغیب ہوگی، اس میں اس کی رغبت ہوگی، اور وہ اس کو دلچسپی سے کیا کرے گا؟ سیکھے گا۔ 19 کا دیکھیے، ذو لسانی بچے ایک زبان بولتے وقت اکثر دوسری زبان کے لفظ استعمال کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں کوڈ سوئچنگ، کوڈ مکسنگ، کثیر لسانیت، مہارت کی سطح۔ یہ سوال بھی ریپیٹ ہوا، وہاں پہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ کوڈ سوئچنگ کہتے ہیں کہ جب بچہ جو کہ ذو لسانی ہے، دو نہیں ہے، زال ہے، ذو لسانی کا مطلب ہے دوئی بھاشی ککشا۔ دوئی بھاشی ککشا میں کیا کرتا ہے بچہ کہ جیسے کچھ واقعی بول رہا ہے، مان لیجیے یہ بول رہا ہے کہ مجھے واٹر چاہیے، کیا بول رہا ہے؟ مجھے واٹر چاہیے۔ تو مجھے واٹر چاہیے کا مطلب ہے مجھے پانی چاہیے، تو یہاں پہ پانی کی جگہ پہ وہ کیا کر رہا ہے؟ واٹر بول رہا ہے۔ یعنی کچھ جو اس کے لفظ ہیں وہ اردو کے ہیں، اور ایک لفظ ہے جو اس میں انگلش آ گیا، تو اس کو ہم کہتے ہیں کوڈ مکسنگ۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ کوڈ مکسنگ۔ اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بچہ 2 باتوں میں دو واقع بولتا ہے، 2 جملہ بولتا ہے، ایک کو پورے طور پہ انگلش بول دیتا ہے اور دوسری کو پورے طور پہ ہندی بول دیتا ہے یا اردو بولتا ہے۔ جیسے مجھے بہت زیادہ پیاس لگی، آئی وانٹ ڈرنک واٹر، ہے نا؟ مجھے بہت زیادہ پیاس لگی، آئی وانٹ ڈرنک واٹر، کہ میں پانی پینا چاہتا ہوں۔ تو یہاں پہ جو اس کو کہتے ہیں کوڈ سوئچنگ، کہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ ایک بات بول رہا ہے کہ مجھے بہت زیادہ پیاس لگی، پھر اس کو آگے کر رہا ہے کہ مجھے پانی چاہیے، ہے نا، یا آئی وانٹ ڈرنک واٹر، میں پانی پینا چاہ رہا ہوں۔ اس کا کثیر لسانیت کا مطلب بہو بھاشی کا مہارت کی سطح۔ تو یہ کیا ہو جائے گا کہ ذو لسانی بچے ایک زبان بولتے وقت اکثر دوسری زبان کے لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم کوڈ سوئچنگ کہتے ہیں، کوڈ مکسنگ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کوڈ مکسنگ کہتے ہیں، اس کو بتا چکے تھے۔ اگلا دیکھیے، بچوں کی آموزش کے اندازِ قدر میں مستعمل اسکورنگ گائیڈ کو کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ریپیٹ ہوا ہے، جو لاسٹ کا 3 کوشچن تھا یہ تینوں ریپیٹ ہوا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ریٹنگ
اسکیل کرتے ہیں، ہے نا. اسکورنگ گائیڈ جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ریٹنگ اسکیل کہتے ہیں. اس کوشچن کو بھی آپ جا کے دیکھ لیجیے، سیریز وائز دیکھیے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. تو دوستو یہ جو ہے 17 جنوری 2022 میں جو سی ٹیٹ میں سوالات پوچھے گئے اردو کے زبان اول کے، وہ آپ کے یہاں پہ اختتام ہوئے. چلیے اس کو ختم کرتے ہیں. شکریہ.